وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. متفق علیہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے معنی یہ ہے کہ مدینہ میں جب مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، اس موقع پر میری والدہ میرے پاس مدینہ آئیں اور ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے ملاقات چاہی. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ جو ہے وہ ملاقات کے لیے آئی ہیں اور وہ رغبت رکھتی ہیں کہ میں ان سے ملاقات کروں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں، مشرکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم صلی امک، ہاں تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. والدین کے حقوق سے متعلق اور صلہ رحمی سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی زوجہ محترمہ سے بیٹی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی سوتیلی بہن ہیں، وہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام رومان کی بیٹی تھی. ام رومان جو ہے وہ شروع میں ہی اسلام قبول کر چکی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو پہلی زوجہ تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان دوری ہو چکی تھی، طلاق ہو چکی تھی. اب مسلمان چونکہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی، غزوات بھی ہو چکے. تو اس سارے عرصے کے دوران مکہ کے اور مدینہ کے لوگ آپس میں، خاص طور پہ خواتین اور خاندان، ملاقات نہیں کر پائے تھے. جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اب مسلمانوں کا مکہ مکرمہ جانا ممکن ہوا، اور کسی طرح مکہ مکرمہ میں موجود بہت سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے. تو اسی شوق میں حضرت اسماء کی جو والدہ تھیں، وہ بھی اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے مدینہ آئے. اب سوال یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، مشرکہ ہیں، تو کیا ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے یا نہ کی جائے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. قرآن مجید بھی اس حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ احکامات دیتا ہے کہ والدین اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، انسان اور والدین ہونے کے ناطے ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے، ایک موحد مسلمان کو اولاد ہونے کے ناطے وہ حسن سلوک کرتے ہی رہنا ہے. ہاں، ساتھ میں حکم یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا.
اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، کافر بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، تو اس معاملے میں پھر تم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرو۔ اور اصول یہ ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں جب وہ اس بات پر مصر ہو کہ خالق کی معصیت کی جائے۔ تو کسی کا کتنا ہی حق کیوں نہ ہو، وہ حق اتنا فائق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا حق چھوڑ دیا جائے اور اس کا کہا مان لیا جائے۔ سب سے زیادہ کسی کی بات ماننے کا انسان پر اگر حق ہے، فرض ہے، تو وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں۔ اللہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یقیناً والدین کا بہت بڑا حق ہے، لیکن وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹنے کا حکم دیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، غیر شرعی چیز میں ان کی بات نہ ماننے کا مطلب ہرگز گستاخی کرنا نہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی یا بد اخلاقی کرنا نہیں۔ جب بھی آپ ان کے سامنے ان کی کسی غیر شرعی بات کو قابل قبول نہیں سمجھیں گے، انکار کریں گے، وہ بھی اخلاق کے ساتھ کریں، وہ بھی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، اور ان کو والدین سمجھتے ہوئے ان کی عزت کا، ادب کا، ان کی بڑائی اور بزرگی کا خیال رکھتے ہوئے کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور ہم نے بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ اللہ نے سمجھ دے دی، توفیق دے دی، توحید کی کچھ سمجھ آ گئی، اب نیا نیا جب انسان اس طرف مائل ہوتا ہے تو بسا اوقات شدت بھی آ جاتی، اور اس شدت میں والدین کو ابھی بہت ساری باتوں کا علم نہیں، پہلے آپ کو بھی نہیں تھا، اللہ نے اگر سمجھ دے دی تو آہستہ آہستہ بتدریج ان کے بھی تبدیل ہونے اور ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ والدین نے بعض باتوں سے روکا یا اپنے طور پر سمجھا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب و سنت میں اسی طرح اللہ نے حکم دیا، تو اب ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور بیٹے نے جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کیا کہ والدین یہ بات کہنے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اچھا بھلا ہمارا با اخلاق، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا جیسے ہی دین کے ساتھ جڑا ہے اور دین والوں کے ساتھ جڑا ہے، یہ بدتمیز اور بد اخلاق ہو گیا۔ یہ کیسا دین ہے جو ماں باپ کی نافرمانی سکھاتا ہے؟ یہ کیسا دین ہے جو ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنانے کو کہتا ہے؟ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کے کسی غلط عمل کی وجہ سے دین بدنام ہو جاتا۔ اس لیے والدین کے ساتھ خواہ وہ مشرک کافری کیوں نہ ہو، حسن سلوک اور صلہ رحمی پھر بھی کرنی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معاملے میں ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے۔ ایک والدہ ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کا سارا اثاثہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ ان کی ساری خدمت کیا کرتے تھے، گھر کے سارے کام، خدمت، ہر چیز کر کے دیتے تھے۔ اسلام قبول کر لیا تو ماں دشمن ہوئی، اور اتنی دشمن ہوئی کہ ہر لمحے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف میں مبتلا کرتی، مارتی بھی تھی، اور بدزبانی اور گالم گلوچ یہ تو عام بات تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو بات سمجھ آ جائے اور یہ اسلام قبول کرے۔ لیکن اس سارے عرصے کے دوران جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ سختی کرتی، جواباً یہ صبر کرتے اور نرمی برتتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے غم کا اظہار کرتے۔ ایک دن والدہ نے انتہائی غصے کا اظہار کیا اور قسمیں اٹھا لی کہ اگر تم نے واپس باپ دادے کے دین کی طرف رجوع نہ کیا تو میں ایسے کر دوں گی، ویسے کر دوں گی، شکل نہیں دیکھوں گی۔
اور تمہیں گھر میں نہیں داخل ہونے دوں گی، اور خود دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی اور چھاؤں میں نہیں جاؤں گی. مختلف قسم کی روایات ہیں، یعنی مختلف الفاظ. جس طرح عام طور پر اس طرح کسی کوئی بندہ ضد میں آ جائے تو وہ اپنے طور پر سارا زور لگاتا. حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہو کر روتے روتے گھر سے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں دعا تو کر دیجئے میری ماں کے کہ اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، اتنی تکلیف اتنی پریشانی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھاگا گھر کی طرف کہ دیکھوں، الفاظ ہیں ان کے کہ میں دیکھوں میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر پہلے گھر پہنچتا. اب دروازہ پہ پہنچے، دروازہ دیکھا لاک ہے، اندر سے بند تھا. کھٹکھٹایا تو والدہ نے اندر سے آواز دی 2 منٹ ٹھہرو. اور پھر جب باہر آئیں اور دروازہ کھولا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ والدہ غسل کر چکی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں نے اسلام قبول کرنا. لیکن یہ کس لیے؟ کہ ان کی تکلیف اور اذیت پہنچانے پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد اخلاقی نہیں کر، جو والدہ ہونے کا حق ہے وہ پورا پورا ادا کر رہے ہیں. اور پھر صبر میں، اس تکلیف میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تو اللہ نے دعا قبول بھی کی. تو انسان ان کے لیے دعا کرے. ہمارے یہاں اسلام آباد میں ہماری ایک مسجد کی نمازی خاتون ہیں، اللہ نے ان کو بہت ماشاءاللہ دین کا ان سے کام لیا ہے. تو وہ خود کنورٹڈ تھی، مسلمان ہوئی، پہلے عیسائی تھی مسلمان ہوئی. تو وہ والدہ میری بتاتی ہیں کہ ہر رمضان المبارک میں اعتکاف میں سارا ٹائم بس ان کی یہی دعا ہوتی تھی اور اکثر رویا کرتی تھی کہ میری جو والدہ ہیں، والد تو فوت ہو گیا، وہ زندہ ہے اور وہ عیسائی، اور اللہ کسی طریقے سے ان کو بھی مسلمان کر دے، ان کو ہدایت آ جائے. وہ دوسرے کسی ملک میں رہتی تھی، خود بھی وہاں سے یہاں آئی تھی، ان کے شوہر مسلمان تھے، ان کے ساتھ وہاں پڑھتی تھیں، بعد میں مسلمان ہوئی تھیں تو یہاں پاکستان آ کے رہنا شروع ہوئی. تو یہاں رمضان میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتی رہی. سال میں 1 یا 1.5 ماہ کے لیے والدہ کے پاس جاتی، ان کی خدمت کرتی، خوب خدمت کرتی اور ان کو سمجھاتی. والدہ آگے سے بہت زیادہ غصے کا اور اظہار کرتی اور کہتی تم تو خود بے دین ہو چکی ہو اور اب چاہتی ہو کہ میں بھی بے ہدایتی ہو جاؤں، میں بھی گمراہ ہو جاؤں. 11 سال یہ سلسلہ جاری رہا. 11 سال وہ پاکستان سے سال میں 1, 1.5, 2 ماہ کے لیے جاتی، خوب خدمت کرتی اور وہاں سے ان سے خوب ڈانٹ سن کر یہاں آتی اور دل پر اور بوجھ پڑ جاتا کہ جی میری ماں جو ہے وہ مجھ سے ناراض بھی ہے اور ناراض بھی ناحق ہے، اور یہ اس کی بھی آخرت خراب ہو رہی ہے، اور یہ اگر اسی طرح فوت ہو گئی تو جہنم میں جائے. اور وہ تڑپتی اس بات پر کہ جو ہے نا یہ میری والدہ کو اللہ کو ہدایت دے. 11 سال اللہ نے ان کے صبر کا امتحان ہوا. دعائیں مسلسل کرتی رہی اور حسن اخلاق برتتی رہی. نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرمائی اور مسلمان ہو. اور اس سال یقین مانیے کہ ان کی جو خوشی تھی وہ دیکھنے والی تھی. اور پھر اللہ نے توفیق دی، وہ اپنی والدہ کو لے کر حج پر گئی اور حج بھی کیا. تو انسان کو صبر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا. تو یہ تو مشرک اور کافر والدین کی بات ہے. تو جس کے والدین ہی مسلمان ہوں، موحد ہوں، اور جنہوں نے دین کی تعلیم دی ہو، جنہوں نے توحید سمجھائی ہو، ان کا حق کس قدر فائق ہوگا اس کا اندازہ لگا لیجیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم انا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ہمارے تمام گناہوں سے صرف نظر فرما.
یا اللہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے کتنے معاف کر دیے، لیکن اگر آپ نے ہم سے پوچھ لیا کہ یہ فلاں گناہ کیوں کیا تو ہماری نجات نہیں ہو پائی۔ یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ اپنے بندوں کے اندر شامل فرما، یا اللہ اپنی رحمت کو شامل حال فرما، یا اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنا دے، آخرت کی زندگی کو بھی بہترین بنا دے، دنیا کی رسوائیوں سے بھی محفوظ فرمائے، آخرت کی رسوائیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اولادوں کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ اولادوں کی قسمتوں کو بہترین فرما، اور جو نیک اولاد سے محروم ہے یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کتنے ہی بندے اور بندیاں پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ آپ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں، دلوں کے حال بھی آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو رزق کی حلال طیب واسع عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرض سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما، جو بچے اور بچیوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کے لیے نیک بر عطا فرما۔ یا اللہ ہم ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا، ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔